ولادت مکہ میں کیوں ہوئی، اس کے اوپر چند ایک حکمتیں بیان کرنا کہ یہ 13 رجب کو ہی ولادت کیوں ہوئی اور پھر مکہ کے اندر ہی ولادت کیوں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ سبحان اللہ۔ میں نے جہاں والوں کے اوپر آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو فضیلت عطا کی۔ فضیلت ملی آل عمران کو۔ آل عمران کی نسل میں سے ایک بی بی جس کا نام مریم سلام اللہ علیہا ہے، وہ سلام اللہ علیہا مریم جو اپنا ذکر اذکار بیت المقدس کے اندر کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ کتاب قرآن میں مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی کیجئے کہ وہ اپنے گھر سے الگ تھلگ بیت المقدس کے اندر اللہ کی عبادت کرتی تھی کہ اللہ کا نور ازلی، نور حقیقی وہ کبھی آشکار ہو جائے اور وہ سامان پردے ہٹ جائے، میرا رب سامنے جلوہ فرما ہو جائے۔ اس کے لیے مریم اپنا گھر بار چھوڑ کر بیت المقدس کے اندر چلے گئی۔ وقت گزرا، جبریل امین اللہ کے حکم سے آئے، پھونکا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا حاملہ ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ جب حاملہ ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، قرآن کہتا ہے فَآجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب ان کو درد ذہ ہوا، وہ درد اٹھی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو آل عمران سے ہیں، جنہیں فضیلت دی گئی، وہ بیت المقدس سے نکل کر دوسری وادی میں چلی جاتی ہیں۔ جن کا اوڑھنا بچھونا بیت المقدس کے اندر ہے، وہ بیت المقدس سے نکلی اور نکل کر وادی اور دوسری غیر وادی میں چلے جاتی ہیں، جہاں پر کھجور کے تنے ہیں وہاں پر چلے جاتی ہیں۔ ایک طرف بنت اسد ہیں، فاطمہ بنت اسد ہیں جو اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف آل عمران میں حضرت مریم سلام اللہ ہیں۔ جب بیٹا عیسیٰ کی ولادت کا وقت آتا ہے تو رب مریم کو بیت المقدس سے نکال کر اور بستی میں لے جاتا ہے، لیکن جب آل نبی کا وقت آ گیا، جب مصطفیٰ کے گھرانے کا وقت آتا ہے، فاطمہ بنت اسد گھر میں ہے، میرا رب ان کو گھر سے اٹھا کر کعبے میں لے آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ جناب ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، وہ بیت المقدس سے نکل کر اور وادی میں جاتی ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کے دل میں کس نے بات ڈالی تھی؟ وہ تو درد سے گھر میں تھی اور گھر سے آئی بیت اللہ کے پاس اور طواف بیت اللہ کر رہی ہیں، اور اگر علی کی ولادت ہوتی قصدن کعبے میں، اگر قصدن کعبے میں ولادت کروانا مقصود ہوتا تو فاطمہ بنت اسد اپنے سسر عبد المطلب سے خانہ کعبہ کی چابی لے آتی، تالا کھولا جاتا۔ اگر فضیلت دینی خود ہوتی تو چابی گھر سے لے کر آتی، تالا کھولا جاتا، فاطمہ بنت اسد اندر جاتی، شیر خدا جلوہ فرما ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ انتظام ہوا۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، اور طواف کعبہ کے دوران دیوار شک ہوتی ہے، دیوار ٹوٹتی ہے، اور انسانی فطرت یہ ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو پھر وہ مکان سے دور بھاگتا ہے، وہ ویرانے میں جاتا ہے، کھلی جگہ پہ جاتا ہے، خوف اور وحشت سے نکلنے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے۔ چاہیے یہ تھا کہ جب دیوار شک ہوئی تو فاطمہ بنت اسد کہیں اور جاتی، وہ کہیں اور نہیں گئی۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے میرے رب نے
فاطمہ بنت اسد کے دل میں بات ڈالی، اے فاطمہ بنت اسد کہیں اور نہیں جانا، دیوار شک ہوگی کعبے کے اندر جانا ہے۔ وہ بات ڈالی تھی تو کعبے کے اندر گئی ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں، ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں، کہ پتھروں میں خوشی سے عجیب لالی تھی، خدا کا شکر ایک سمت رک گئی ورنہ ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والی تھی۔ یہ تو وہ ایک طرف سے رک گئی اور وہ دیوار پھٹتی ہے اور فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے جاتی ہیں۔ اب جب فاطمہ بنت اسد اندر چلے گئیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ان دونوں چیزوں کو ایک کو پہلی کے ساتھ ملا کر بیان کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کو بیت المقدس سے نکالا گیا اور ادھر مولا علی کی ولادت پر خانہ کعبہ میں لایا گیا ہے۔ اب جب ادھر تھی تو وہ کوئی دن باہر رہ کر واپس آئیں، اپنے پاس ایک بچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لے کر آئیں اور وادی کے جتنے لوگ ہیں جمع ہوئے، انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ آپ نے یہ کام کیا آل عمران میں سے ہو کر یہ کام آپ نے کیا۔ تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ پورے بنی اسرائیل کو دکھانا مقصود تھا، تو ان کو باہر لے جایا گیا، پھر واپس لایا گیا اور وادی کے اندر تمام لوگوں کو جمع کر لیا گیا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئیں تو وہ گئی تو تنہا تھی، لیکن جب باہر آئی ہے تو پھر دیکھنے والے تمام عرب موجود تھے۔ اس لیے کہ اگر یہ بات چھپانی ہوتی تو پھر اس کا اندر لے جانے کا تذکرہ ہی کیوں تھا، اور اگر کوئی ایک بندہ بیان کرتا گھر والا تو کوئی کہہ سکتا تھا جناب یہ تو گھر والے ہیں جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، محبت میں کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہی ہیں، ان کو کھلاتی پلاتی رہی، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ 3 دن کے بعد جب فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ باہر آتی ہیں، پورا عرب کٹھا ہے اور وہاں پر کٹھا کر کے جب وہ باہر لے کر آتی ہیں تو پورے عرب کو اپنا چاند سا روشن بیٹا دکھاتی ہیں۔ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھایا گیا، یہاں مولا علی کی کرامت جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے، اور اسی وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں اٹھایا، مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے بیٹا دیا، تو انہوں نے کہا 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں ہے۔ حضور نے جب اٹھایا جیسے ہی تو مولا علی نے آنکھیں کھولی، شاعر نے نقشہ کھینچ لیا، مولا علی آنکھیں کھولتے ہیں، شاعر لکھتا ہے آنکھ کھولی نہیں قطرے نے گوہر ہونے تک، آنکھ کھولی نہیں قطرے نے گوہر ہونے تک، یعنی سرکار دو عالم کی نظر ہونے تک، جب تک مصطفیٰ نے مولا علی پر نظر نہیں ڈالی، علی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، پھر ان تمام کو دکھا کر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شان جو ہے وہ دکھلا دی۔ آج کچھ ناسبی قسم کے لوگ شان علی کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو کچی بستی میں رہتا ہے، کچی بستی میں رہ کر کچی بستی کا مولوی ہو کر تیری ماں کو جب درد ہوا کسی نے مسجد میں آنے نہیں دیا کہ تو آئے گا مسجد میں، تیری ماں آئے گی، جب تو پیدا ہوگا اس کے خون سے مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ ارے ادھر فاطمہ بنت اسد کو میرا رب خود خانہ کعبہ میں لے کر چلا جاتا ہے، خانہ کعبہ پلیت نہیں ہوتا،
बल्कि वो तो पाक हो जाता है। अब कोई कहे कि जनाब वो पाक कैसे हो गया, वो पाक कैसे हुआ, तो जिसने अकल के गोरे दुराए वो नाश भी होता गया, जिसने इश्क से फैसला किया वो अली का मुहिब होता गया। जब मैंने इश्क अली में इमाम अहमद रजा खां की दहलीज पर बैठकर सर को झुकाया, मैंने कहा आशिकों के इमाम आप हैं, बताएं ये बात समझ नहीं आती, अली की विलादत खाना काबा में हो तो खाना काबा न पाक नहीं होता, पाक रहता है। तो इमाम मेरे कहते हैं तू विलादत अली की तरफ न देख, तू देख अली की निस्बत किसके साथ है। अरे इसकी निस्बत अली की उनकी माँ की तरफ ना कर, इसकी निस्बत मुस्तफा की तरफ कर। जब इनकी निस्बत मुस्तफा की तरफ करेगा समझ आ जाएगा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू निस्बत इसकी वालिदा की तरफ ना कर, निस्बत इसकी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर। राज जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। अब मैंने कहा कि निस्बत अली की, अली वली की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करो तो बात समझ आएगी। कोई इतराज कर सकता है कि अली नबी की आल कैसे हो सकता है, नबी का बेटा कैसे हो सकता है। आओ इसके ऊपर चंद हदीसें बयान कर दूं कि अली का ताल्लुक मुस्तफा से कैसा था, तो समझ आएगी कि किस तरह से मस्जिद पाक भी रहती है और मामला भी होता है। आओ पहली हदीस पाक हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने खुद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। हजूर फरमा रहे थे अन्नासु मिन शाजरिन शत्ता, जितने भी लोग हैं अलग अलग नस्ब नामों से हैं, अलग अलग दरख्तों से हैं। वाना व अलीयुम मिन शाजरतिन वाहिदा, लेकिन मुस्तफा ने फरमाया मैं और अली एक ही दरख्त से हैं, एक ही दरख्त की दो शाखें हैं, एक का नाम मुस्तफा है दूसरे का नाम अली है। दूसरी हदीस इसके ऊपर अन हुबशी इब्ने जुनादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुम मिन्नी व अना मिन अली, मैं अली से हूँ अली मुझसे है। वला युअद्दी अन्नी इल्ला अना औ अली, मेरा कर्ज या मैं अदा कर सकता हूँ या मेरे बाद अली अदा कर सकता है। और फिर फरमाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को मुखातिब करके अम्मा तरदा इन्नका अखी व आना अखूका, अली तू इस पर राजी नहीं कि मैं तेरा भाई तू मेरा भाई है। हदीस नंबर 4 जो है वो सुनिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनबी सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली अलीन, अली को मुखातिब करके फरमाया या अलीयु ला यहिल्लु लि अहदिन युजनबु फी हाज़ल मस्जिदी गैरी व गैरुका, फरमाया अली तेरे और मेरे सिवा हालते जनाबत में कोई मस्जिद में नहीं आ सकता। हर एक के लिए मस्जिद में जनाबत की हालत में आना हराम है, लेकिन तू और मैं आ सकते हैं कि हर एक के आने से मस्जिद नापाक होती है। तू और मैं इस हाल में भी आ जाए तो मस्जिद फिर भी पाक रहती है। इससे आगे एक बात कर रहा हूं हदीस, उसकी रूह से हदीस नंबर 5 इसी मुअक्कफ के ऊपर दे रहा हूं। अन इब्ने अब्बास काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली उम्मी सलमा, हजरत अम्मा सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाजा अली इब्ने अबी तालिब लहमुहु लहमी व दमुहु दमी, ये अली इब्ने तालिब हैं, इनका गोश्त मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोश्त है
اور اس کا خون مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے. اس لیے تو کہا لحمی کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ارے یہی تو وجہ تھی کہ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے چلے ہیں مدینے کی طرف تو صدیق کو بستر پر نہیں لٹایا، عمر فاروق کو بستر پر نہیں لٹایا، عثمان غنی کو بستر پر نہیں لٹایا. بستر پر جب لٹانے کی بات آئی ہے تو ضروری یہ تھا کہ بستر مصطفیٰ پر وہ لیٹے جو عکس مصطفیٰ ہو، جو خون مصطفیٰ ہو اور جو جسم مصطفیٰ کا عکس رکھتا ہو. اس لیے مصطفیٰ نے علی کو اپنے بستر پر لٹایا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے اور مغالطہ کھائے، اسے لگے یہی دیکھیں کافر اور دیکھ کر سمجھے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور سو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے علی کا انتخاب کیا کہ علی کا خون حضور کا خون ہے، علی کا گوشت حضور کا گوشت ہے. علی جو ہیں وہ عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس لیے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے تو کعبہ پاک ہوتا ہے. اور آؤ کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 13 کو کی ہوئی، اس میں بھی حکمت ہے. علی کی ولادت رجب میں 13 تاریخ کو ہوتی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 3 تاریخ کو ہوتی ہے. علی کی ولادت 13 کو، امام حسین کی ولادت 3 کو کر کے رب یہ بتلانا چاہتا ہے کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، جو کچھ بھی نیک عمل کرتا رہے، اگر حب اہل بیت سے اس کا دل خالی ہے نہ وہ 3 میں ہوتا ہے نہ وہ 13 میں ہوتا ہے، وہ نہ 3 میں ہوتا ہے نہ وہ 13 میں ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر ولادت کو رکھ دیا. جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے. اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی، قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے. جسے خوشی نہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی، وہ بندہ تو مومن ہی نہیں ہے. وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ ایک حکمت میں اور بیان کر دوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر کیوں ہوئی. پہلے آؤ قرآن کو پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یہ اپنے لیے دعائیں مانگی کہ میرا سینہ بھی کھول دے، میرا کام بھی آسان کر دے، میری زبان کی گھیرا بھی کھول دے تاکہ اس کو بات سمجھانا آسان ہو جائے. پھر آگے دعا کی وجعل لی وزیرا، میرے لیے ایک وزیر کر دے. کون؟ پھر خود ہی کہتے ہیں وزیرم من اہلی، جو میرے خاندان سے ہو. کون ہونا چاہیے؟ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہونا چاہیے. اور کیا ہوگا؟ کہ اس سے اشدد بھی ازری، اس سے میری کمر مضبوط ہو جائے گی، مجھے سپورٹ ہوگی، میری قوت بڑھ جائے گی. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور یہ ہارون میرے کام میں شریک ہو جائے گا، میری مدد کرے گا. یہ دعا کی. اللہ فرماتا ہے قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا ہم نے تمہیں عطا کر دیا. تم نے کہا وزیر چاہیے، ہم نے وزیر دے دیا. تو نے کہا میرے خاندان سے ہونا چاہیے، تیرے خاندان سے کر دیا. تو نے کہا ہارون ہونا چاہیے، ہارون کو کر دیا. موسیٰ لے یہ تو نے مانگا تھا ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے تاکہ تیرا کام آسان ہو جائے.
ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو میرے رب نے فرمایا کل حبیب آپ کہیے، اللہ حبیب آپ کہیے، کیا کہنا ہے باری تعالیٰ؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے میرے رب مجھے اس مکہ سے حفاظت کے ساتھ سچائی کے ساتھ نکال، اور مجھے اس مدینہ میں حفاظت کے ساتھ سچائی کے ساتھ داخل بھی کر دے، اور اس دوران کیا کر وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے ایک مضبوط مددگار بنا دے، میرے لیے مضبوط مددگار بنا دے۔ باری تعالیٰ اگر یہ تو نے دینا ہی ہے تو حبیب سے کہلا کیوں رہا ہے؟ سبحان اللہ تو خود ہی دے دے، تو حبیب سے کیوں کہتے کہ حبیب تو کہہ، کل تو کہہ؟ اس لیے کہ رب کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے نبی نے بھی غیر اللہ سے مدد مانگی تھی، رب سے نہیں، رب سے کہہ رہے کہ میرے لیے کسی کو مددگار، جیسے ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہارون کو میرے لیے مددگار کر، ادھر رب نے کہا حبیب تو کہہ، اللہ تو کہہ کہ میرے لیے کوئی مددگار کر دے، تو رب نے اللہ کے حبیب کے لیے وہ مددگار کر دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تو مانگنے پر ہارون ملتے ہیں انہی کے خاندان سے، اور ادھر رب نے کہا حبیب تو کہ من لدنک، باری تعالیٰ اپنی جناب سے عطا کر، میں تمہیں مددگار دوں گا، تو مانگ میں اپنے گھر سے دوں گا۔ میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی کہ رب نے مکے کے اندر علی کو کیوں پیدا کیا کہ جب میرا یار نکلے میں کہوں مانگ تو میرا یار کسی مددگار کو مانگے، جیسے موسیٰ نے مانگا تھا تو میں نے اسی کے خاندان سے عطا کیا تھا، تو میں اپنے گھر میں ولادت کروا کر علی کی بتانا یہ چاہ رہا ہوں، علی کا تعلق مصطفیٰ کی جانب نہیں ہے، خود خدا کی جانب ہے۔ فرمایا کہ یہ من لدن کا اپنی جناب سے عطا کر، تو علی کو اپنے گھر میں پیدا کر کے اپنی جناب سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اوے جسے کل کہہ کر رب اپنے حبیب کو طاقتور بنائے، جسے کل کہہ کر میرا رب اپنے حبیب کو سلطان نصیرہ بنائے، اہل محبت و عشق کی نگاہ میں اسے مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ ارے جس کے ذریعے سے رب مدد کرے اپنے حبیب کی، اور کوئی کہے جناب یہ آپ نے اس کے اوپر کوئی دلیل بھی ہے، یا آپ یہ بات آپ نے محبتاً عشق میں آ کر جو ہے وہ کہہ دی، تو میں نے کہا جناب اہل سنت کا وتیرہ ہے کہ جب بھی اپنا کوئی بھی چیز کو بیان عقیدہ بیان کرتے ہیں تو دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ علی، ادھر سے حضرت موسیٰ نے مانگے ہارون، تو ادھر علی ملے حضور کو، تو حدیث پاک سنیے، فرمایا اے علی فہوا منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیری قدر میری نگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی نگاہ میں ہارون کی تھی۔ جیسے موسیٰ نے ہارون کو مانگا تھا تو ہارون ملے تھے، اسی طرح جب اللہ نے مجھ سے دعا کروا کر مجھے مددگار دیا تو ہارون کی مثل تو ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہارون بعد میں نبی ہوا تھا، لیکن الا انہ لا نبی بعدی، علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، باقی منزل اور رفعت اور شان وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ کی نگاہ کے اندر تھی۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور طاقت دی اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے،
سوال یہ پیدا ہوا کہ علی بھی کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ کبھی علی نے بھی کہا کہ حضور میں آپ کے ساتھ ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اہل قریش کو جمع کیا۔ ایک روایت کے مطابق عمر ہے 7 سال، ایک روایت کے مطابق ہے عمر 10 سال۔ قریشیوں کو خطاب کیا اور کہا اللہ نے مجھے ایک بڑی ذمہ داری عطا کی ہے، تم میں سے کون ہے جو اس بڑی ذمہ داری میں میرا ساتھ دے گا؟ جتنے بھی مفکرین ہیں، مورخ ہیں، اٹھائیں، سبھی نے لکھا کہ 3 دن دعوت ہوتی رہی، 3 دن تک حضور خطاب کرتے رہے، 3 دن تک سوائے مولا علی کے کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ 7 سال ہو یا 10 سال، میرا علی کھڑا ہوتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ سب سے چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، بچہ ہوں، لیکن اس نبوی کام کے اندر، نبوت والی ذمہ داری کے اندر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہاتھ کو اپنے سینے پہ لگا کر، ہاتھ کو اپنے سینے پر لگا کر کہا کہ میں سارے قریش کو سنا کر کہا کہ میں پوچھا نبی نے کہ کون بنے گا میرا رفیق، فوراً علی نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں۔ ارے ادھر ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی مدد کے لیے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے خانہ کعبہ کے اندر ولادت کی۔ ایک تو میں نے بیان کر دیا کہ حضور کو مددگار دینا تھا تو اپنے گھر سے دینا تھا۔ اب آؤ آخری جو اس کی حکمت جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آئی کہ وہ کون سی حکمت تھی جس کی بنا پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ اس سے پہلے آپ سماعت فرمائیں، عرب کے ہاں کفو جو ہے اس کا بڑا مسئلہ رہا کرتا تھا۔ بات یہ ہے کہ کفو ہوتا ہے کہ ہم سر ہونا، برابر ہونا، یعنی جب شادی ہو مرد کی تو وہ مرد عورت کے قابل ہونا چاہیے، وہ خاندان میں قابل ہونا چاہیے، اس کا کفو ہم سر ہونا چاہیے عورت کے۔ تو عرب کے ہاں یہ کفو کا معاملہ بڑا زیادہ ہوتا تھا۔ اگر کفو نہیں ہے کوئی کم تر جس کو وہ سمجھتے تھے اپنی نگاہ کے اندر، یعنی جو کوئی قبیلہ فضیلت میں بڑا ہے جیسے قریش ہے، تو قریش اپنے آپ کو افضل ترین سمجھتے تھے، اپنے سے جو چھوٹے تھے ان کو حیثیت کم دیتے تھے۔ ایک ان کے ہاں یہ رواج تھا، میں ایک مثال قرآن مجید سے فرقان حمید سے دے دوں۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش سے ہیں، ان کا نکاح ہوا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ چونکہ ان کی شادی وہ تھی قریش سے، افضل تھا، اور یہ غلامی سے آزاد ہوئے تھے۔ صحابیت میں درجہ سیم ہے، اس کے اوپر ہم بحث نہیں کر سکتے، لیکن جو کفو کا عمل ہے کہ یہ برابری نہیں، تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات رہتی تھی کہ یہ آزاد کرتا غلام ہے، تو اسی بات سے ان بن رہتی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے طلاق دی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جن کی بعد میں شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ قرآن سورۃ احزاب کے اندر اس واقعے کو بیان کیا۔ تو میں نے ایک مثال دی کہ عرب کے ہاں کفو کا جو ہے وہ بڑا عمل دخل رہتا تھا کہ دولہا بھی اور دلہن دونوں ہم سر ہونے چاہیے۔ اگر ہم سر نہیں ہیں تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا فضیلت کے معیار میں، اور بات اس طرح سے نکلے گی۔ تو اس لیے میرے رب نے چاہا کہ جب دلہن نبی کے گھر کی ہو تو دولہا پھر رب کے گھر کا ہونا چاہیے، اس لیے رب نے پہلے
یہی کفو کا انتظام کر دیا کہ جب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دلہن بن کر نبی کے گھر سے نکلیں گی تو پورے عرب کے اندر سے ایک ہی مرد کی طرف نگاہ جانی چاہیے جو کفو میں برابر ہونا چاہیے، اور دولہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلہن کے برابر کا ہو، تو دولہا برابر کا اس کے سوا ہو نہیں سکتا کہ اس کی ولادت خانہ کعبہ میں نہ ہوئی ہو۔ اس لیے میرے رب نے علی کی ولادت خانہ کعبہ میں کر کے بتلا دیا کہ دلہن نبی کے گھر کی ہو تو دولہا رب کے گھر کا ہوتا ہے، تاکہ یہ کفو کا عمل ہی جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ کوئی کہے جناب آپ عشق علی میں بہ گئے، کوئی دلیل بھی ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اتنی بڑی ہستی، ان کے دل میں چاہے خیال بھی نہ آیا ہو، آپ نے محبتاً یہ باتیں کر دی، تو اٹھاؤ ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ہے، جس کو ہر مکتبہ فکر مانتا ہے۔ اس کے اندر لکھا کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی سے کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا ابا جان آپ نے میری شادی اس شخص سے کر دی ہے جو ہمارے خاندان میں سے سب سے غریب ہے، سب سے غریب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زیرہ بیچ کر حق مہر کا پیسے دیے تھے، سب سے زیادہ غریب ہے، اس کے ساتھ شادی کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بیٹی تو اس بات پر راضی نہیں کہ میرے رب نے دنیا میں تمام انسانوں پر نظر ڈالی تو تیرے رب کو دو بندے برگزیدہ نظر آئے، ایک کو تیرا بابا بنا دیا اور ایک کو تیرا شوہر بنا دیا ہے، ایک کو تیرا شوہر جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ اے بیٹی پورے میرے خاندان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ چونکہ میں نے کہا کفو کا مسئلہ تھا، دل میں بات آ سکتی تھی، آئی، میرے رب نے ایک کام تو یہ کیا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں کروا دی، دوسرا انتظام یہ کیا، روایت کے اندر ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ رب نے حکم بھیجا جبریل امی کے ذریعے سے حبیب علی کا نکاح فاطمہ سے کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حکم یہ بھیجا، اس سے مطابق دوسری حدیث دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آتانی مالکن، میرے پاس ایک فرشتہ آیا، فقال یا محمد ان اللہ تعالی یقرأ علیک السلام، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر آپ کا رب سلام بھیجتا ہے، اور کیا کہتا ہے وَيَقُولُ لَكَ، اور رب نے یہ کہا ہے انی قد زوجت فاطمۃ ابنتک من علی ابن ابی طالب فی الملاء الاعلی، رب یہ کہتا ہے کہ میں نے علی ابن طالب کا نکاح آسمان پر فاطمہ سے کر دیا ہے، اللہ نے فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، اور فرمایا فَزَوِّجْهَا مِنْهُ فِي الْأَرْضِ، آسمان پر ان کا نکاح ہو چکا ہے، آپ زمین پر ان کا نکاح کر دیجئے۔ اور آگے تیسری حدیث اسی کے اوپر سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، اذ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، حضور نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ عز وجل زوجک فاطمہ، یہ جبریل امی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ مجھے ابھی بتلا رہے تھے کہ اللہ نے آسمان پر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو میرے حبیب نے پوچھا کہ بھائی جب ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے تو گواہ بھی ہوتے ہیں، اللہ اللہ۔ جب رب نے نکاح کیا ہے تو کوئی گواہ بھی تھا؟
کہ بس اللہ نے نکاح پر ہاتھ دیا. جبریل نے فرمایا وَأَشْهَدَ عَلَىٰ تَزْوِيجِكَ 40,000 مَلَكٍ. اللہ رب العزت نے مالا اعلیٰ کے 40,000 فرشتوں کو اس نکاح کی تقریب کے اندر شامل ہونے کی اجازت عطا فرمائی تھی. اللہ کے فرشتے تو ان گنت ہیں جن کا شمار ہم کر سکتے نہیں. 70,000 فرشتے صبح، 70,000 شام کے وقت حضور کے روزے پر درود و سلام پڑھتے ہیں. جو ایک مرتبہ آ جائے قیامت تک باری آنے والی نہیں، تو تڑپتے تو سارے ہی ہوں گے. اور بھائی چودھری کی شادی ہو تو پھر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی کہ چلے ہی جائیں، اور کوئی نہیں تو محلے والوں کو بتلائیں گے کہ چودھری صاحب سے ہمارا بھی تعلق ہے، اس نے ہمیں بھی خوشی میں یاد کیا ہے. تو چاہتے تو سبھی ہوں گے کہ نکاح فاطمہ ہو، رب خود نکاح پر آئے تو گواہ ہم بھی بن جائیں. لیکن میرے رب نے اونچے رینک کے جو افضل ترین فرشتے تھے ان میں سے 40,000 کا انتخاب فرمایا تھا. وہ نکاح کے اندر آ گئی. پھر حضور نے پوچھا ہوگا بھئی بتاؤ ہمارے ہاں جب نکاح ہوتا ہے تو کوئی مٹھائی شٹائی بھی کھلائی جاتی ہے، کوئی کچھ کھلایا پلایا بھی جاتا ہے، بتلائیے کیا کیا وہاں پر اللہ نے دیا تھا اس نکاح کی خوشی کے اندر. ہم تو اپنی خوشی میں جو بھی کرتے ہیں. تو جبریل امی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ نکاح ہوا تو اس نکاح کی خوشی کے اندر وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ شَجَرَةِ طُوبَىٰ أَنِ انصُرِي عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ. اللہ رب العزت نے شجر طوبہ کے درخت پر وحی نازل کی کہ یہ جو 40,000 افراد آئے ہیں، یہ 40,000 فرشتے آئے ہیں، ان کے اوپر موتی اور یاقوت کو نچھاور کرو، موتیوں کو نچھاور کیا جائے. پھر فرمایا کیا ہوا فَنَثَرَتْ عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ. پس اس طوبہ درخت نے ان کے اوپر یاقوت اور موتی نچھاور کیے. جب نچھاور کیے تو کیا ہوا فَابْتَدَرَتْ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ يَلْتَقِطْنَ مِنْ أَطْبَاقِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ. فرمایا کہ پھر دلکش آنکھوں والی حوریں بڑی بڑی پراتیں لے کر اس یاقوت اور موتیوں کو جمع کرنے لگ گئیں. کس لیے جمع کیے؟ فرمایا اس لیے فَهُمْ يَتَحَادُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ یاقوت اور موتی قیامت تک فاطمہ الزہرا کے نکاح میں جو ان سے ملتے رہے انہیں بانٹتے رہیں. اس لیے پھر ان کو جمع کیا گیا. اس لیے رب نے اس کفو کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر کی ہے، تاکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دل کو قرار آ جائے، سکون آ جائے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی عام ہستی نہیں ہے. وہ کیسی ہستی ہے؟ آخری کلام پڑھ رہا ہوں. وہ ہستی ایسی ہے، شاعر نے لکھا بیاں مجھ سے کیا ہوگی مدحت علی کی، بیاں مجھ سے کیا ہوگی مدحت علی کی، کہاں میں کہاں شان حضرت علی کی، اور ہے کتنی بڑی یہ فضیلت علی کی کہ عین عبادت ہے رویت علی کی. نجف پھر چلیں گے ہو زیارت علی کی کہ یاد آ رہی ہے بکثرت علی کی. میرے چشم و دل ہو گئے دونوں روشن ہوئی خواب میں جب زیارت علی کی. شریعت طریقت حقیقت کی نعمت ملی عارفوں کو بدولت علی کی. خدا کی قسم بعد 14 صدی کے دلوں پر ہے آج تک حکومت علی کی. یہ کیا کم ہے عظمت کہ گھر میں خدا کے ولادت علی کی، شہادت علی کی. یہاں کامیابی وہاں سرخروئی، دو عالم میں آئی کام
نسبت علی کی جدھر دیکھو خیبر نما مورچے ہیں، زمانے کو ضرورت ہے آج علی کی ہے ہماری بخشش کو، محشر میں کافی شفاعت نبی کی، حمایت علی کی۔ آج ہمارے لیے شفاعت نبی کی اور ولایت علی کی جو ہے وہ کافی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جب تک زندہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ محبت کرتے رہنے کی اور اہل بیت سے مودت رکھنے کی، صحابہ کا احترام اور محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کے اندر سے بھی کوئی گستاخ جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔